ہر دل سے ہو رشتہ رحم کا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی خاص سے چمٹا رہوں۔ اور پھر حالت یہ تھی کہ میں نے بتایا کہ حج عمرے کے لیے جاتے نہیں تھے، ڈرتے تھے کہ کہیں میرا انتقال مکہ میں ہو گیا تو میں تو مدینے میں مرنا چاہتا ہوں۔ دعائیں کرتے تھے یا اللہ مجھے بتا دے میری عمر کتنی ہے، مجھے پتہ چل جائے تاکہ میں پھر اس دوران میں عمرہ کر کے آ جاؤں۔ فرض حج کر چکے تھے، خواب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سامنے آیا، اسے یوں پانچ کا اشارہ کیا، غائب ہو گیا۔ اب صبح اٹھے حیران کہ 5 کا کیا مطلب؟ میری زندگی 5 دن رہ گئی ہے، 5 مہینے ہیں، 5 سال ہیں، یہ کیا مطلب ہے 5 کا؟ حیران ہو گئے۔ تو اس وقت بڑے معبر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، ایک شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ ابن سیرین خوابوں کی تعبیر دیتے ہیں، ان سے جا کر پوچھو۔ جب ان سے جا کر پوچھا ابن سیرین نے کہا کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ کہا جی بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا کہ امام مالک کے علاوہ یہ خواب کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر! دیکھو خوابوں کی بھی لیول ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں، کس لیول کا کس کو خواب آ سکتا ہے، میرے تیرا کا حوصلہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، ہمارا حوصلہ نہیں بھائی، ہمارا حوصلہ نہیں ہے۔ جس میں حوصلے ہوتے ہیں زبان بند ہوتی ہے۔ وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں بھینس کے پیٹ میں 2000 کا بچہ ہوتا ہے، چپ کر کے پھرتی ہے۔ مرغی کے پیٹ میں 8 آنے کا انڈا ہوتا ہے، سارا گھر سر اٹھا لیتی ہے، کہیں کر کے، پتہ نہیں کون سا سونا چاندی اگل دیا۔ آج وہی ہوتا ہے، ہمارے پلے علم ہوتا نہیں ہے، بڑی بڑی باتیں کر کر کے کہیں سنت کا انکار، کہیں شریعت کا انکار، کہ خدا پر اعتراض، کہ رسول پر اعتراض، کہ امام ابو حنیفہ پر اعتراض، امام شافعی پر اعتراض، دین پر اعتراض، اولیاء اللہ پر اعتراض، اس لیے کہ ہماری مثال تو مرغی کی ہے۔ مرغی کے پیٹ میں 8 آنے کا انڈا ہے، وہ کہیں کر کے پورا گھر اٹھا لیتی ہے، اور بھینس کے پیٹ میں 2000 کا بچہ، وہ منہ سے بولتی بھی نہیں۔ جب علم ہوتا تو انسان جھکتا ہے۔ ابن سیرین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزیں ذکر کی ہیں کہ قیامت کب آئے کسی کو علم نہیں، ماں کے پیٹ میں لڑکا یا لڑکی کسی کو علم نہیں، بارش کل ہوگی یا نہیں کسی کو علم نہیں، یہ انسان کل کیا کمائے گا، کیا روزی کمائے گا، کسی کو علم نہیں، اور یہ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یہ آدمی کہاں مرے گا، کس زمین پر مرے گا، یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ اے امام مالک، تو یہ پتہ کرنا چاہتا ہے کہ میں مدینے میں مروں گا یا مکہ میں مروں گا، یا اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ انسانوں کو بتاتے نہیں۔ لہٰذا تو محبت سے اسی طرح رسول اللہ کی مجاور پڑوس میں چپکا رہے، انشاءاللہ تیرے جذبہ محبت کے نتیجے میں اللہ تجھے مدینے کی خاک دیں گے۔ اور وہی ہوا، امام مالک کا مدینے میں انتقال ہوا۔ ملازمت و تربتی، مٹی سے چپکے رہنا، اور تیسرا فرق تعظیم و اہل بیت ہی، اہل بیت کی تعظیم کرنا، اور رسول اللہ کے خاندان کے لوگ جو چلے آ رہے ہیں، جو سید زادے چلے آ رہے ہیں، سید زادیاں چلی آ رہی ہیں، فرمایا ان کی تعظیم کرنا یہ میری محبوب چیز ہے۔ واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں۔ ملک شام سے ایک سید خاندان لٹا پھٹا چلا، پرانے زمانے کی بات ہے، سید زادی، شوہر مر گیا، اور وہ 5 اس کی جوان بچیاں وہ ملک شام سے چلی، ملک شام سے چل کے بصرہ پہنچی۔ رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے، اور بجلی چمک رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، سب نے لوگوں نے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ اب وہ شہر میں پہنچ کر لوگوں سے پوچھ رہی کہ کوئی یہاں سخی ہے، کسی سخی کے گھر ہے کہ جہاں مجھے پناہ مل جائے۔ سید زادی ہے، جوان 5 بچیاں ساتھ ہیں۔ تو کسی نے کہا وہ ایک مسلمان بڑا سیٹھ ہے، تم مسلمان ہو؟ ہاں میں مسلمان ہوں، سید ہوں۔ کہا کہ وہ مسلمان ہے سیٹھ، وہاں جاؤ۔ وہ حاجی صاحب مشہور تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہا کہ میں لٹی پھٹی ایک سید زادی ہوں، رسول اللہ کے خاندان میں سے ہوں، آپ مجھے پناہ دے دیں، میری جوان بچیاں ہیں اور بادل گرج رہے ہیں اور یہاں کوئی پرسان حال نہیں۔ تو کیا کہتا ہے، اوہ چھوڑو، سارے سید بنے پھرتے ہیں آج کل، جس کو دیکھو سید، جس کو دے دو سید۔ کیا دلیل ہے، کیا پروف ہے کہ تم سید ہو؟ دلیل بتاؤ۔ ظلم کی انتہا ہے۔ سید نہ بھی ہو، ایک خاتون کھڑی ہے، 5 جوان بچیاں ساتھ ہیں، درد نہ ہو تو انسان کا ایمان کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس، کیا پروف ہے تم سید ہو، تم رسول اللہ کے خاندان سے ہو؟ کہا کہ میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے، بس ایک کلمہ ہے جو میں تمہیں کہتی ہوں۔
کہا کہ نہیں نہیں جاؤ، دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ بیچاری پریشان پھر رہی ہے، پوچھا لوگوں سے کوئی اور ہے؟ کہا ایک مجوسی ہے، ایک مجوسی یہاں پر ہے، وہ بھی بڑا سخی ہے، راہ اللہ میں دیتا ہے، لوگوں کو خیرات کرتا ہے، اس کا دروازہ بجا۔ اس کا دروازہ بجا، آیا جی، کہا کہ مجھے پناہ دے دو، جوان بچیاں میرے ساتھ ہیں اور صورتحال آپ کے سامنے موسم کی، اور میرا کوئی پرسان حال نہیں، اور میں سید ہوں، میں رسول اللہ کے خاندان میں سے ہوں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی نوازی ہیں، گویا کہ میں رسول اللہ خاندان کی بیٹی ہوں۔ فرمایا کہ اچھا وہ مسلمانوں کے جو پروفٹ ہیں؟ کہا ہاں۔ اوہ اچھا، جلدی اپنی اہلیہ کو بلایا، کہا تہ خانے کے اندر مہمان خانہ کھولو، ان کو وہاں ٹھہراؤ، اور سردی ہے ان کو گرم کپڑے دو، رضائیاں دو، ان کو کھانا کھلاؤ۔ اس مجوسی نے فوراً انتظام کرا دیا اور وہاں آ کے وہ لیٹ گئے۔ ادھر رات کو خواب دیکھتا ہے کون؟ وہ مسلمان سیٹھ خواب دیکھتا ہے، روز قیامت، روز حشر قائم ہے، تم رسول اللہ کے خاندان سے رشتہ کاٹ کے کچھ نہیں کر سکتے، میدان حشر قائم ہے، لوگ چل رہے آ رہے ہیں، اور ہر ایک کا ایمان دیکھ کر ان کو جنتوں میں داخل کیا جا رہا ہے۔ جب یہ شخص جو مسلمان حاجی کریم الدین، یہ حاجی جب رسول اللہ کے سامنے آتا ہے اور رسول اللہ سے کہتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، رسول اللہ فرمایا تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تیرے پاس کون سا ایسا دعویٰ ہے کہ تو مسلمان ہے؟ کہا جی میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا کہ تیرے کلمہ پڑھنے کا اعتبار نہیں، اگر زبان کا اعتبار ہوتا، میری بیٹی نے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا تھا تو میری بیٹی کی زبان کا بھی اعتبار کر لیتا، میں تیری زبان پہ اعتبار کیسے کر لوں؟ میں خود محمد رسول اللہ ہوں، میں تجھے مسلمان مانتا نہیں ہوں، تو کس طریقے سے ثابت کرے گا کہ تو مسلمان ہے؟